اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز السلام علیکم. میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ زیادہ تر تعلیم اور کرونا کی چھٹیوں کی وجہ سے بچوں کا جو تعلیمی یہ وقت ہے اس کا ضیاع ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کو اگر امپورٹنس دی جاتی، اساتذہ کو امپورٹنس دی جائے اور اس تمام معاملے پر غور و فکر کیا جائے تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں تمام کاموں کو تو اہمیت بہت زیادہ دی جا رہی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ کرے ہمارا ملک ترقی کرے، اور ترقی تو اسی صورت میں ہوگی جب تعلیم کو قدر دی جائے گی. اب دیکھیے لاسٹ ایئر بھی کرونا کی چھٹیوں کی نظر ہو گیا بچوں کے سال ضائع ہو گئے. چلے نہم کے اور فرسٹ ایئر کو جو ہے وہ وداؤٹ ایگزام اس کو پروموٹ کر دیا گیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ نہم والے جو وہ 10th میں جتنے مارکس لیں گے اسی کے پیرالل ان کو 9th میں مارکس مل جائیں گے، اور جتنے مارکس سیکنڈ ایئر میں فرسٹ ایئر والے لیں گے تو ان کے فرسٹ ایئر میں مارکس وہی لگ جائیں گے. چلیے وہ تو ہو گیا کہ کوریج کا ایک ہو گیا سلسلہ بچوں کو، لیکن یہ تو ٹائم پیریڈ ہے جس کو کور کر لیا گیا ایک ایسی چھوٹی سی پالیسی بنا کر. مجبوری تھی. چلے کرونا وائرس ایک ایسا خطرناک موذی مرض ہے کہ جس سے بہت سی جانوں کا ضیاع ہوا بھی ہے. ریکارڈ یہ بتاتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے پوری دنیا کو نجات دے، لیکن پالیسیز ہمیں بنانا ہوں گی. ہماری پالیسیز ہونی چاہیے، اور وہ پالیسیز کیا ہونی چاہیے کہ تعلیم کو اولین ترجیح دی جائے. اگر تعلیم کو جو بھی معاشرہ تعلیم کو ترجیح نہیں دیتا وہ ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ تعلیم وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو انسان کو روشنی دیتی ہے، انسان کو علم جو ہے وہ انسان کو پہچان دیتا اچھے برے کی، اور کوئی معاشرہ تعلیم کی قدر کیے بغیر کبھی بھی اپنی ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا. اگر ہم سیکنڈ ورلڈ وار کی اگزامپل لے لیں، مثال لے لیں، تو اس میں تمام یورپین کنٹریز میں جب فائٹ ہو رہی تھی، جب ورلڈ وار ہو رہی تھی، تو اس دوران بھی تعلیمی ادارے کھلے رہے. اور بلکہ ہوا یوں کہ جاپان پر جب امریکہ نے حملہ کیا ایٹامک وار میں، اس میں ایٹمی پہلا حملہ تھا دنیا میں جو ہوا تھا، تو اس کی شدت اتنی تھی کہ شاید احساس نہیں بھی تھا کہ اس کی شدت اتنی زیادہ ہے. جب اتنا حملہ ہوا تو انہوں نے اس صورت میں بھی اتنی کنڈیمڈ کنڈیشن کے اندر بھی تعلیمی اداروں کو عارضی طور پر اس جگہ سے منتقل کر کے دوسرے شہروں میں لے گئے بچوں کو اور اساتذہ کو. اور جب جنگ تھوڑی کم ہوئی، اس کی شدت جنگ کی میں کمی آئی، تو تمام ادارے سب سے پہلے بحال کیے گئے اور بچوں کو اداروں میں لایا گیا، اساتذہ کو اداروں میں لایا گیا، اور تعلیم کا عمل جو ہے اس کو شروع کیا گیا. اور آج جب کرونا کی دوبارہ شدت ہے تو اس صورت میں بھی ایون جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے اندر تمام کاروباری زندگی اگر بند ہے یا اس کو محدود مدت کے لیے کھولا جاتا ہے، تو تعلیمی اداروں کو کسی بھی طور پر بند نہیں کیا جا رہا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی کا راز ہی تعلیم میں ہے. لیکن افسوس یہ کہ راز ہم پہ افشا نہیں ہوا. یہ اگر راز نہیں ہمیں پتہ چلا تو وہ ہمیں اہل پاکستان کو نہیں پتہ چلا. اور مجھے یہ بات انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے، انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے کہ جہاں پر کوئی بھی ادارہ قانون نافذ کرنے والا ہو، یا وہ چاہے گورنمنٹ کی پالیسیز ہوں، کسی بھی پالیسی کو عملی جامہ پہنانے میں اگر گورنمنٹ فیل ہوتی ہے تو سب میں فیل ہو جاتی ہے. اگر تو صرف ایک ہے جس میں کارگر ہوتی ہے، ان کی تمام پالیسیز بڑی شدت کے ساتھ عمل پیرائی کرواتی ہیں، وہ صرف تعلیمی ادارے ہیں. باقی جناب تمام شاپس بھی کھلی ہوں گی، بازار بھی کھلے ہوں گے، تمام کاروباری زندگی چل رہا ہوگا. میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے چلتا ہی رہے کاروباری زندگی، تمام یہ ساری رونقیں بحال ہی رہیں. لیکن تعلیم کے اوپر کیا بات ہے کہ قدغن لگائی جاتی ہے، تمام ادارے بند کر دیے جاتے ہیں، کاروباری زندگی سب چل رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلا اٹیک اداروں پر ہوتا ہے، جناب ادارے بند کر دیے جائیں، تعلیمی سرگرمیاں روک دی جائیں. جبکہ تمام میں کہتا ہوں اگر اتنی زیادہ شدت کے ساتھ قانونی عمل پیرائی کروائی جاتی، جناب سمگلنگ کے خلاف کروائی جاتی، جناب یہ جو لوگ گندم کو پچھلے دنوں میں ایک چلا ہوا تھا، اور اسی طرح چینی کا ایک معاملہ کھڑا ہوا تھا کہ اس کی سمگلنگ ہوئی اور چینی وغیرہ جو اس میں کرپشن کا کیس بنا، اگر ان معاملات پہ ہوتی یا اس طرح کے تمام دو نمبریوں پہ اگر سختی کی جائے تو پاکستان ترقی کر
کے اول درجہ ممالک میں آ جائے اور پاکستان ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا ہو جائے اور تعلیم کو بحال رکھا جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں دیکھنے میں آتا، اور سب سے پہلے جو ہے وہ تعلیم پہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں اور بچوں کو تعلیم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں 26 کروڑ بچے جو ہیں تعلیم سے لاسٹ سیشن میں جب پہلی ویو آئی تھی اس میں متاثر ہوئے، تعلیمی جو ہے سرگرمیوں سے محروم رہے۔ اور میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا بچے گھروں میں محفوظ ہوتے ہیں؟ قطعی طور پر بھی نہیں۔ گھروں سے باہر گلی محلوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، کیا وہاں کرونا وائرس نہیں ان کو آتا؟ پارک سے اندر جاتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، تمام سرگرمیاں ان کی ایسے ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اور یہ تو معاملہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے، میں تو اس کو چند سال پہلے سے نوٹ کر رہا ہوں کہ گرمیوں کی چھٹیوں کو بھی بہت زیادہ ایکسٹینڈ کیا جانے لگا تھا، سردی کی چھٹیوں کو بھی ایکسٹینڈ کیا جانے لگ رہا تھا کہ سردی بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہے، جبکہ سردی تو ہمیشہ سے پڑتی، اب تو بلکہ جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے، معاشرہ ترقی کر رہا ہے، ٹریفک بڑھتی ہے، تو جناب اس کے اندر جو ہے کار فیومز آتے ہیں، ایڈ ہوتے ہیں، پولیوشن ایڈ ہوتی ہے، فیکٹریز وغیرہ کا پولیوشن ایڈ ہوتا ہے، تو سردی تو پہلے کی نسبت جو اگر ہم 20 سال پہلے کی بات کریں اس کی نسبت تو سردی کم ہو گئی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے کرونا کی ویوز تو اب آئی ہیں لاسٹ ایئر 20 کے اندر، تو اس سے پہلے بھی اسکولوں کے اوپر اسی طرح کے مسائل کھڑے ہو رہے تھے اور محسوسات تبھی سے فیل ہو رہی تھیں، چہمگائیاں ہوتی تھیں کہ یہ جو ہے نا کوئی تعلیم کے ساتھ مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، تعلیم کو پیچھے کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ یہ سازشیں کہاں سے آتی ہیں اور وہ کون ہیں جو اتنی دلچسپی لے کر ان سازشوں کے اوپر عمل پیرا ہو کر جناب تعلیم پہ یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، تعلیم کے میدان میں پاکستان کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان ترقی نہ کر سکے؟ یہ نوٹس لینا چاہیے، کس کو لینا ہے؟ ارباب اختیار ہیں ڈیفینیٹلی، کوئی گلی محلے سے اٹھ کے تو اس کا نوٹس نہیں لے گا، ڈیفینیٹلی جو حضرات ارباب اختیار ہیں وہ اس کا نوٹس لیں اور پہچانے کون ہیں ملک دشمن عناصر جو ساری پابندیاں تعلیم پہ ہی لگانا چاہتے ہیں۔ کرونا منع ہے لیکن ایس او پیز پہ عمل کرنے والا، یہ گورنمنٹ نے خود ایڈمٹ کیا تھا، ہمارے وفاقی وزیر تعلیم اور پنجاب کے وزیر تعلیم نے اس بات کا جو ہے اعتراف کیا تھا کہ سب سے زیادہ اگر ایس او پیز پر عمل پیرائی کی ہے تو سب سے زیادہ سکولز نے کی ہے، اگر کی ہے تو سب سے پہلے بندش بھی پھر سکول پہ کیوں لگائی گئی؟ شاپس کا ٹائم تو بعد میں کم کیا گیا، باقی تمام پہ بعد میں توجہ دی گئی، اور شاپس ابھی بھی کھلتی ہیں 5 بجے تک ہے مارننگ سے لے کر۔ اگر 5 بجے تک بازاروں کا حال دیکھا جائے تو اس طرح ہے کہ جمع غفیر لوگوں کا ہوتا ہے اور نو ماسک ہوتا ہے۔ چلیے اگر پرائیویٹ سکول ایسوسیشنز یا مطلب ٹیچر حضرات اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو شاید اسی تنقید کو مد نظر رکھنے کے بعد پھر ایس او پیز باقیوں کے لیے بھی بن جاتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ تمام لوگ ماسک لگا کر آئیں گے، ماسک لگانے کے بغیر باہر نہیں نکلنا، تاکہ اسکولوں والے کے منہ بند ہو جائیں اور یہ کہیں جناب تمام جگہوں پر ہے۔ لیکن ان اسپائٹ آف آل دیٹ، اس سب کے باوجود جو ہے ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ بازاروں میں آپ چلے جائیں، رش لگا ہوا ہے اور جناب بہت زیادہ جمع غفیر ہے، بہت کلوز ہے، نو سوشل ڈسٹنس، کوئی بھی سوشل ڈسٹنس نہیں ہے، جبکہ سکولز کے اندر اور پرائیویٹ اداروں سرکاری اداروں میں ڈیفینیٹلی زیادہ ہی ہوگا، سب جگہ پر ایس او پیز کا عمل کیا جا رہا تھا اور اس کے باوجود تعلیم میں پیچھے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا تعلیم میں پیچھے رکھ کر آپ پاکستان کو ترقی دے سکتے ہیں؟ قطعی طور پر نہیں، ہرگز نہیں۔ تعلیم سے پیار کیجئے، اساتذہ کا احترام، معاشرے میں بیدار کیجئے، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کے علاوہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر ایک کیمپین چلنی چاہیے جس میں تعلیم کی قدر کو اجاگر کیا جائے، اساتذہ کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اساتذہ کے احترام کو اجاگر کیا جائے۔ اگر اساتذہ کو احترام کو معاشرہ نہیں دیتا تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔